الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ فہم القرآن کورس کے لیکچر نمبر 13 میں ہم حاضر ہیں۔ حسب سابق انشاءاللہ گزشتہ لیسن کی چند منٹ میں ہم ریویژن کریں گے اور اس کے بعد ہم اگلے لیسن کی طرف بڑھیں گے۔ جی لاسٹ ٹائم ہم نے جو لیسن پڑھا تھا اس میں ہم نے فا عین لام کلمہ سیکھ لیا تھا، پھر ان کلمات کے اعراب اور حرکات کی ہم نے بات کی تھی۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ فا کلمہ اور لام کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوں گے، ان کے اوپر زبر آئے گی، جبکہ جو عین کلمہ ہے وہ کبھی مفتوح ہوگا، کبھی مضموم اور کبھی مکسور، اور اس کی مثالیں ہم نے دیکھی تھیں۔ عین کلمہ مفتوح فعالا، یہ دیکھیں عین کلمہ ناصرہ، عین کلمہ کاتبہ، عین کلمہ فاتحہ، عین کلمہ مفتوح جالسہ، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جہاں پر عین کلمہ مفتوح آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد عین کلمہ مضموم، جس میں عین کلمہ اس پہ پیش آئے گی، شاروفہ، کابوحہ، حاسونہ، باعودہ، ضعوفہ، کارومہ، ان سب میں عین کلمہ مضموم آئے گا۔ عین کلمہ مکسور، سامعہ، عالیمہ، شاربہ، وارثہ، ان تمام کلمات میں عین کلمہ مکسور آئے گا، زیر آئے گی عین کلمے کے اوپر۔ اب اگلا ہمارا لیسن بہت ہی اہمیت کا حامل وہ شروع ہو رہا ہے۔ اردو یا انگلش میں فاعل کے بغیر فعل کی کوئی اہمیت نہیں۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور فعل کام کو کہا جاتا ہے، اور نہ ہی فعل فاعل کے بغیر کوئی مطلب واضح کر سکتا ہے۔ مثلا مارا، کس نے مارا کوئی پتہ نہیں، جب تک اسم یا ضمیر، اسم کیا ہے امجد اسلم وغیرہ، یا ضمیر تم وہ وغیرہ ساتھ ملائیں گے تب مطلب واضح ہوگا۔ جب تک ساتھ ہم اسم نہ ملائیں یا ضمیر نہ ملائیں تو بات واضح نہیں ہوگی، صحیح پتہ نہیں چلے گا کس نے مارا۔ مثلا اسلم نے مارا، تم نے مارا، اس نے مارا، اینڈ سو آن۔ لیکن عربی میں ضمائر فعل کا حصہ ہوتی ہیں، فعل کے ساتھ ہی ضمائر کا بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ مثلا ذہابہ، گیا وہ ایک مرد، ذہابو، گئے وہ سب مرد، ذہبتی، گئی تو ایک عورت۔ اب یہ فعل کے ساتھ ہی ضمیر منسلک ہے، یوں کہہ لیں کہ اس کے ساتھ متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، جبکہ انگلش میں اردو میں ہمیں سیپریٹلی ایکسپلیسٹلی علیحدہ سے ضمیر یا اسم بتانا پڑتا ہے۔ عربی میں فعل یعنی کہ کام، فعل ہی کام کے ساتھ فاعل کو بھی واضح کرتا ہے۔ جو فعل کی شیپ ہوگی اسی میں کام کا بھی پتہ چلے گا اور فاعل کرنے والے کا بھی پتہ چلے گا، بس ہمیں ماضی کے ساتھ کچھ حروف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ہم نے ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ کے 14 صیغے دیکھے تھے، 6 حاضر کے لیے، حاضر مطلب سیکنڈ پرسن، جیسے انگلش میں تم سیکنڈ پرسن، اور 6 غائب کے لیے جو موجود نہیں ہیں، جیسے انگلش میں ہی، شی وغیرہ، اور 2 متکلم کے لیے فرسٹ پرسن، جیسے انگلش میں آئی، وی، میں، ہم اردو میں۔ تو 14 صیغے تھے ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ کے، 6 حاضر کے لیے، 6 غائب کے لیے اور 2 متکلم کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے ماضی گردان کے بھی 14 صیغے ہوں گے۔ اب صیغے کو ہم کیٹیگری کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی اہم بات جو یہاں پر ضروری ہے جس کو سمجھنا، کہ ہر جو صیغہ ہے، ہر ایک لفظ جو ہوگا وہ جنس کے بارے میں بھی بتائے گا۔ جنس سے مراد یہ ہے کہ یہ مذکر نے کیا یا مؤنث نے کیا،
تعداد بھی بتائے گا، واحد نے کیا، تثنیہ 2 تھے یا جمع بہت سارے تھے 3 یا 3 سے زیادہ، اور ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ اس میں پرسن کون تھا، مطلب یہ کہ وہ حاضر ہے، غائب ہے یا متکلم ہے۔ یہ تینوں انفارمیشن ہمیں وہ دیا کرے گا ہر صیغہ۔ اور ضمائر میں بھی ایسا ہی تھا، ہوا، ہما، ہم، ہوا وہ ایک مرد، یہاں سے ایک کا بھی پتہ چلا، وہ یہ بتاتا ہے کہ غائب ہے، مرد یہ بتاتا تھا کہ وہ اس کی جنس کیا ہے۔ ایسے ہی جو گردان ہوگی اس میں بھی 14 صیغے ہوں گے، اور ہر ایک صیغہ 3 طرح کی انفارمیشن دیا کرے گا۔ اب ہم اس صیغے کو دیکھتے ہیں، جیسے یہاں پر ایک یہ لفظ آ گیا دورابا۔ دورابا کا مطلب ہوتا ہے مارا اس ایک شخص نے، مارنا، مارا اس ایک شخص نے، ایک مرد نے۔ تو یہ جو صیغہ ہے واحد، مذکر، غائب۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلے 6 غائب کے صیغے آ گئے، اس کے بعد اگلے 6 حاضر کے آ گئے، اور اگلے 2 متکلم کے آ گئے۔ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہر 6 میں سے 3 مذکر کے لیے ہیں اور 3 مؤنث کے لیے، پھر 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے، اور یہ متکلم آ گیا، اس میں مذکر اور مؤنث کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ اب یہ اصلی جو لفظ تھا وہ یہاں پر ہے دورابا، اور جو اس میں اضافہ ہوا وہ ہم نے ساتھ یہاں پہ دے دیا ہے۔ بلکہ اس میں تھوڑا سا ورک ابھی کرنا باقی ہے۔ جی یہ فعل ماضی کا اصل یہ حرف ہے، اصل یہ لفظ ہے دورابا، مارا اس ایک شخص نے۔ اب ہر جو غائب کے 6 صیغے ہیں یا حاضر کے جو 6 صیغے ہیں یا متکلم کے 2 صیغے ہیں، ہر صیغے میں جو اضافہ ہوگا اصل لفظ میں وہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ میں اس کو پڑھوں گا، پھر میں آپ کو اضافے کے بارے میں بتاؤں گا۔ دورابا، دورابا، دورابو، دورابت، دورابتا، دورابنا، دورابتا، دورابتما، دورابتم، دورابتی، دورابتما، دورابتنا، دورابتو، دورابنا۔ اب جو ہر صیغے میں، ہر کیٹیگری میں جو زائد حروف آ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر بتا دیے گئے ہیں۔ تثنیہ مذکر غائب میں صرف الف کا اضافہ ہو رہا ہے، باقی سارے کا سارا وہی بیسک لفظ آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہاں پر اگر دورابا کی جگہ پہ ذہابا آ گیا، فعلا لفظ کی ہم گردان بنا لیں یا کسی بھی اور لفظ کی گردان بنا لیں تو اس میں یہی اضافے ہوا کریں گے۔ پھر جمع مذکر غائب میں ایک تو ہم نے جو آخری با ہے اس کے اوپر پیش لگانی ہے، وہ یہ دیکھیں یہ ریپریزنٹ کی گئی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اگر ہم زوم ان کر لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آخری حرف کے اوپر پیش لگا دی اور اس کے بعد واو ساکن اور الف کا اضافہ ہو گیا۔ پھر دورابت تا ساکن کا اضافہ، دورابتا تا زبر الف کا اضافہ، یہ مؤنث کے 3 آ گئے ہیں۔ اور دربنا، ایک تو آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے اور اس کے بعد نون زبر نا کا اضافہ ہوگا۔ پھر مذکر غائب کے دوربتا، آخری حرف کو ساکن کریں گے اور تا زبر تا کا اضافہ، دوربتما ساکن کریں گے اور تما کا اضافہ ہوگا، ساکن کریں گے اور تم کا اضافہ ہوگا، ساکن کریں گے تازر تی کا اضافہ ہوگا، ساکن کریں گے اور اس کے بعد تما کا اضافہ ہوگا، ساکن کرنے کے بعد تننا کا اضافہ ہوگا، اور ساکن کرنے کے بعد تاپش تو کا اضافہ ہوگا، اور آخر والا جو جمع متکلم والا ہے اس میں ساکن کرنے کے بعد نون زبر الف نا کا اضافہ ہوگا۔ تو یہ ماضی کی گردان ہے، اور اسی ایک لفظ سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں
تعداد کتنی ہے، کرنے والوں کی جو فاعل ہیں ان کی تعداد کیا ہے، اور وہ پرسن کیا ہے، مطلب وہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے، اور ساتھ اس کی جنس کیا ہے، یعنی کہ وہ مذکر ہے یا مونس. جیسے کوئی بھی ایک صیغہ دیکھ لیں، ضرب تم سب نے کیا، ٹھیک ہے، تم سب نے مردوں نے کیا. ایک تو سب جمع کا صیغہ آ گیا اور تم اینڈ پہ آیا تو مردوں نے کیا، اور یہ ہے کیا، حاضر ہیں سارے، ٹھیک ہے. جیسے ضربنا ان سب عورتوں نے کیا، ایک تو یہ جنس پتہ چل گئی کہ یہ مؤنث ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اور اس میں پرسن کیا ہے جی، یہ غائب ہے، سیکنڈ پرسن ہے. تو ہر صیغہ تین طرح کی انفارمیشن دے گا. تو اس کو پہلے آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں. کل ہم 2-3 الفاظ سے اس کی گردانیں دیکھیں گے تاکہ بات مزید کلیئر ہو جائے اور زیادہ اس میں جو ہے وہ پختگی آ جائے. لیکن یہ چیزیں تھوڑا یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، تو آپ ان کو یاد کریں لازمی طور پہ. اور کل ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نے یہ بھی کہا تھا جو کہ ریگولر ہماری کلاس چل رہی ہے اس میں، کہ اب کام تھوڑا مشکل شروع ہو گیا ہے. تو ظاہری بات ہے تھوڑی سی محنت تو کرنا پڑے گی، محنت کے بغیر تو مشکل ہے معاملہ. چلیں آج گرامر کا اتنا ہی پورشن ہے، تھوڑا سا اس پہ آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا یاد کرنے پہ. اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. واو اور اذا جب، اب اذا یا اذ اس کا مطلب ہوگا جب. کیلا کہا جاتا ہے، لاہم لیے ان کے، ان سے یا ان سے کہا جاتا ہے. جب بھی ان سے کہا جاتا ہے، لا مت یا نہیں، تفسدو تم فساد پھیلاؤ، فی میں الارض زمین، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ. قالو وہ سب کہتے ہیں، قالو وہ سب کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. تو جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تم شر انگیزی مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو زمین کو فساد سے پاک کرنے والے ہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا کا مطلب ہے خبردار، وارننگ. الا خبردار، یا بعض قرآن مجید میں بعض جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے اس سے مراد جو ہے وہ آگاہ ہو جاؤ بھی کیا ہے، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. انہم بے شک وہ سب، انہم بے شک، ہم وہ سب، ہم المفسدون. اب یہاں پر ہم ایک دفعہ آیا پھر آ گیا ہم، مطلب یہ ان پر سٹریس دیا گیا ہے. وہ سب ہی، بے شک وہ سب ہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، وہ ہی فساد کرنے والے ہیں. ایک ہوتا ہے سادہ بات کرنا، وہ فساد کرنے والے ہیں، اس میں سٹریس کم ہے. ایک بات یوں کی جاتی ہے وہ ہی، مطلب یہ کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں کرتے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہی ہیں، اس میں کنفرمیشن سٹریس پایا جاتا ہے. بے شک وہ ہی فساد کرنے والے ہیں. ولیکن اور لیکن، واو اور، لیکن لیکن، لا نہیں، یشعرون شعور نہیں رکھتے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کی عقل ہی اتنی نہیں ہے. شاید وہ اپنے تئیں وہ فساد نہ ہی پھیلاتے ہوں لیکن ان کی عقل بھی نہیں ہے. چونکہ آپ کو پچھلے کسی لیکچر میں بھی میں نے حوالہ دیا تھا تھوڑا سا
کہ حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، پس بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب ایک بات یہ 2-3-4 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ جناب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات بعد میں بالکل چینج ہو جائیں گے، وہ ویکسین کے صورت میں یا ویکسین کے دھوکے میں ہر بندے کے باڈی میں چپ انسرٹ کی جائے گی، تو باڈیز کو بھی کنٹرول کیا جائے گا، مائنڈ کو بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہر بندے کی بات، کسی بھی بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو بات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دی اس میں 1% کا کروڑواں حصہ بھی شک کوئی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، شک والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دجال آئے گا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اور آپ نے حروف بھی گن کے بتایا کہ کاف الف را لکھا ہوگا، اور اس کو ہر مومن پڑھ لے گا، ہر مسلمان پڑھ لے گا، تو مطلب یہ کہ فرض کریں چپس لگا بھی دی جائیں، جو مرضی کر لیا جائے، ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ دجال نے کب آنا ہے، لیکن جب دجال آئے گا اس وقت تو بالکل پیک ہوگا نا فتنوں کا۔ ابھی تو فتنے مطلب شروع ہیں یا کس لیول پہ ہیں ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، تو جب دجال آئے گا اس وقت تو بالکل پیک پہ فتنے ہوں گے، اور احادیث میں دجال سے، اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کا بھی کئی جو ہیں وہ دعائیں ملتی ہیں۔ تو اس وقت بھی فتنوں کے عروج میں بھی جو مومن ہوں گے وہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا پڑھ لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مرضی سازشیں ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، جس کے سینے میں ایمان ہوگا، جس کے سینے میں یقین ہوگا، جو مسلمان ہوگا، وہ فتنوں سے اللہ پاک کے فضل سے تاجدار ختم نبوت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی دعاؤں کے صدقے سے، آپ کے صدقے سے وہ اس دور میں بھی خیر و عافیت سے اللہ پاک کے فضل سے بچے گا، نکلے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کرونا کی آفت سے بھی محفوظ رکھے، اور ہم سب کو سچا پکا صحیح مسلمان مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ہم میں سے جو بھی زندہ رہے وہ اسلام پر زندہ رہے، اور جب مرے تو وہ اس کی موت ایمان پر آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہر لفظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اجازت، السلام علیکم۔